یا ایھا الذین آمنوا۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات یہ پتہ چلی کہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب مومنوں کو سکھائے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ کافروں کو اس سے کیا بس۔ اس لیے اللہ نے بطور خاص مومنوں کو خطاب کیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے سبقت لے جانے کی کوشش مت کرو، ان سے آگے نکلنے کی جسارت مت کرو۔ میں ذرا کشمکش کا شکار ہوا کہ اگر کسی فرد کی بات ہو، کسی شخص کی بات ہو اور کہا جائے اس سے آگے مت نکلو، تو بات کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ سے کوئی آگے کیسے نکل سکتا ہے؟ تو اس کو دو انداز سے میں سمجھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی سے آگے نکلنا، اس سے عمل میں سبقت لے جانا، یہ ہوتا ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اب وہ رکوع سے کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ، اب آپ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اپنے انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا، تو اگر آپ ان کا انتظار نہ کریں، آپ نے جناب اللہ اکبر کہا اور جناب دھڑام سے سجدے میں گر گئے، تو آپ امام سے آگے نکل گئے۔ اب امام سے آگے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صفیں چیرتے ہوئے، لوگوں میں جگہ بناتے ہوئے، کھسکتے ہوئے آگے گئے اور محراب کے اندر امام سے آگے نکل کے کھڑے ہو گئے، یہ مطلب نہیں۔ وہ عمل میں آپ سبقت لے گئے، اور ابھی اس نے وہ عمل نہیں کیا تھا، آپ نے پہلے وہ عمل کر دیا، تو یہ امام سے آگے نکلنے کا مفہوم۔ پتہ یہ چلا کہ عمل میں سبقت لے جانا یہ بھی آگے نکلنا کہلاتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم کیا ہے، اس کو ذرا ایک اور مثال سے سمجھیے۔ ماشاءاللہ آج کل سیاسی میدان میں گرم ہے، تو لوگ اپنے عوامی نمائندوں سے سفارشیں کراتے ہیں، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھائی ذرا کوئی تگڑی سفارش کرنا، میں نے ایس پی صاحب کے پاس جانا ہے، کوئی لولی لنگی سفارش سے کام نہیں بنے گا۔ آپ نے کہا جناب ابھی آپ کے سامنے سفارش کرتا ہوں۔ فون کیا ایس پی کو، جناب جو میرے دوست آ رہے ہیں ان کا مسئلہ حل کرنا ہے، اور یہ خیال مت کرنا کہ یہ آ رہے ہیں، یہ سمجھنا کہ میں خود چل کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ اب ظاہر ہے اس سے تگڑی سفارش کیا ہوگی کہ آپ کہہ رہے ہیں میں خود آیا۔ تو یارو رب کائنات نے بھی گویا یہ فرمایا ہے کہ میرے محبوب سے آگے نکلنا دراصل مجھ سے آگے نکلنا ہے۔ تو اگر میرے محبوب کے ساتھ تم محو خلال ہو، اگر چل رہے ہو، تو ذرا آداب ملحوظ رکھنا، میرے محبوب سے پیش قدمی کی جسارت مت کرنا کہ میرے محبوب سے آگے نکلنا نہیں ہے، مجھ سے آگے نکلنا ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے فرمایا کہ جب میرے محبوب کو پکارو تو اس طرح مت پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اچھا میں ذرا تردد کا شکار ہوا، مولا ہم اس ماحول میں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بول چال ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک دوسرے کو کس طرح پکارنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی باپ ہے تو اس کو کیسے پکارے، اور اگر کوئی بیٹا ہے تو اس کو کیسے پکارے، اگر کوئی حاکم ہو تو اس کو کیسے پکارے، اور محکوم ہو تو اس کو کیسے پکارے، اگر کوئی دوست ہے تو اس کو کیسے پکارے، اور کوئی دشمن ہے تو اس کو کیسے پکارے۔ اس ماحول اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک دوسرے کو کس طرح پکارنا چاہیے، لیکن مولا تو نے فرمایا کہ تیرے محبوب کو اس طرح نہ پکارے جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، تو مولا پھر ہمیں کیا پتہ کیسے پکارے۔ اس ماحول اور معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر ایک دوسرے کو پکارنے کا طریقہ سلیقہ تو ہمیں آتا ہے، لیکن تو فرماتا ہے کہ اس طرح نہ پکارے جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ مولا پھر تو بتا کیسے پکارے۔ تو رب کائنات نے گویا فرمایا کہ اے میرے بندو تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے، مجھے دیکھو، میں خالق کائنات، میں مالک دو جہاں، میں اپنے محبوب کو کس طرح پکارتا ہوں۔ پہلے تعلیم دی ہے میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اب تربیت فرما رہا ہے، مجھے دیکھو میں کس طرح پکارتا ہوں۔ پورے قرآن میں رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نام لے کے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ محبت اور عظمت بھرے القاب سے خطاب کیا۔
سبحان کبھی یا ایھا الرسول، کیا کبھی یا ایھا النبی، یہ اس کے انداز ہے. کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت مجسم. رب کائنات قرآن میں اپنے محبوب علیہ السلام کو پکارنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، ہمیں تربیت ہماری فرما رہا ہے. اب یہاں پر ایک خواہش، ایک کثر، ایک سوال سامنے آتا ہے. وہ کیا ہے کہ پورے قرآن میں رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کا نام لے کے خطاب نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر محبت بھرے القاب سے پکارنا تو ٹھیک ہوا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا حبیب اللہ، یہ تو ٹھیک ہوا. لیکن پھر نام لے کے خطاب کرنا تو پھر درست نہ ہوا. لیکن ہماری مسجدوں میں بعض اوقات دیکھتے ہو یا اللہ اور اس کے سامنے یا محمد لکھا ہوتا ہے. ہم اہل سنت کے گھروں میں بھی ماشاءاللہ توہرے لگے ہوتے ہیں، یا اللہ یا محمد کے، ایسا ہے نا. تو یہ تو پھر وہ اندازہ ہوا، انداز وہ ہوا جس سے گویا منع کیا گیا. تو ہم اس کے بارے میں کیا وضاحت پیش کر سکتے ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ اس کی وضاحت پیش کرنا ضروری ہے. کیوں ہے ضروری؟ صحابہ کرام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جس طرح وہ ادب کرتے ہیں اس طرح تو ادب کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت زید فتح مکہ سے پہلے ہتھے چڑھ گئے مشرکین مکہ میں. اب انہوں نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے کہا کہ ان کا قصہ تمام کیا جائے. تو بھیجا کہ شہر سے باہر لے جا کے ان کو قتل کرو. تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ زید اس وقت تم اتنی شدت سے چاہتے ہو گے کہ کاش ایسا ہوتا کہ محمد ہمارے قبضے میں ہوتا اور ہم نے جو کچھ تمہارے ساتھ کرنا ہے وہ ان کے ساتھ کر لیتے اور تم اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بڑے آرام سکون سے رہتے. حضرت زید سن کے تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ظالم، تو کہتا ہے کہ یہ تکلیف، یہ اذیت، یہ قتل کرنے کا دکھ یہ آقا کریم کو پہنچے اور اس کے بدلے میں عیش و عشرت سے رہوں. ارے میں اپنی عیش و عشرت کے بدلے تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ صرف ان کو ایک کانٹا چبھے اور اس کانٹا چبھنے کی تکلیف کے بدلے میں مجھے یہ راحت و آرام میسر آ جائے اور زندگی بخشی جائے. مجھے موت گوارا ہے، سرکار کو ایک کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں. ابو سفیان نے سنا تو اس کا اپنے انداز سے قسم کھا کے کہتا ہے کہ جس طرح محمد کے ساتھی ان سے محبت کرتے ہیں اس طرح دنیا میں محبت کرنے کا منظر نہیں دیکھتے. تو صحابہ کرام تو آقا کریم کی شان میں ادنا ترین گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اب وہ منظر بھی یاد کیجئے کہ جب وہاں پر خاص طور پر مسلمہ کذاب کے حوالے سے وہ پودے آمنے سامنے ہیں تو وہ چونکہ مسلمہ کذاب کے ماننے والے ہیں اس کو نبی مانتے ہیں تو اس کو نبی تو تبھی مانیں گے نا جب پہلے اللہ کو مانیں گے. نبی تو اللہ بھیجتا ہے تو اللہ کو گویا مانتے ہیں. تو جب نعرہ تکبیر لگتا ہے تو اللہ اکبر کہنے والے تو سب ہیں. اور وہ وقت ایسا ہے کہ ابھی فوجوں کی یونیفارم نہیں بنی. اب وہ ایک ہی علاقے کے رہنے والے، نقش و نگار خط و خال ایک جیسے، رنگ روپ ایک جیسا، بول چال ایک جیسی، اٹھنا بیٹھنا ایک جیسا، لباس ایک جیسا. اب وہ دونوں مخالف فوجیں ہیں، ایک دوسرے کو کیسے پہچانے؟ جب کافروں سے جب ہوتی تھی تو مسلمان نعرہ تکبیر لگاتے تھے، اللہ اکبر سے پتہ چل جاتا تھا کون اپنا ہے کون پر آیا ہے. لیکن اب تو اس کے جواب میں اللہ اکبر تو وہ بھی کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر طے کیا کہ ہم اپنی پہچان کے لیے کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں گرامی کا نعرہ لگانا شروع کیا، یا محمد. سبحان اللہ. اب جو یا محمد کا نعرہ لگا رہا ہے وہ مسلمان ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر یا محمد کہنا یہ گستاخی کے مترادف ہے تو صحابہ کرام نے اس نعرے کو کیسے اپنایا؟ تو اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ بات یہ ہے کہ کسی کا نام لے کے پکارا جائے نا
تو اس میں بے تکلفی کا انداز ہوتا ہے. ایسا ہے نا، بے شک. آپ کے علاقے کا ڈی ایس پی ہے، آپ جا کے کہیں کہ ڈی ایس پی صاحب مہربانی کریں کوئی کام آپ کے لیے جائیں، یہ اور بات ہے. لیکن اگر کوئی ان کا واقف کا کوئی دوست جائے گا تو نام لے کے کہے گا. مثلاً خالد نام ہے ڈی ایس پی کا، نام خالد صاحب ٹھیک ہے، یا اگر زیادہ بے تکلف دوست ہے تو صرف خالد کہہ دے گا، صاحب بھی نہیں لگائے گا. تو نام لیا جاتا ہے بے تکلفی سے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بے تکلف ہونے کا کون سوچ سکتا ہے؟ کہ اللہ وہ تو نہیں سوچ سکتا. تو پھر نام لینے کا کیا مطلب؟ تو اس کو ایک اور انداز سے سمجھیے. آپ جانتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی جانشین حضور غزالی زمان امیر جماعت اہل سنت پاکستان، ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ صاحبزادہ سید مظہر سعید کاظمی. اچھا، آپ کو یہ بھی پتا ہے سعید کاظمی تو ہمارا فیملی نیم ہے نا، ہر بھائی کے نام کے ساتھ سعید کاظمی لگا ہوا ہے. تو ان کا اپنا نام جو ہے مظہر ہے. تو اگر آپ ان کو مظہر کہہ کے بلائیں تو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لیکن ماشاءاللہ یہ علماء بعض اوقات اسٹیج پر ہزاروں لوگوں کے مجمع میں مائک پہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب میں اس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں جو مظہر ہے غزالی زمان کی. اور مظہر نام لیا نا، بے شک. اس کے ساتھ اور القاب و آداب نہیں لگائے، بلکہ پورا نام بھی نہیں دیا، مظہر سعید کاظمی بھی نہیں کہا. مظہر ہے غزالی زمان کی، کیا ان کو برا لگے گا؟ نہیں ہو، بلکہ یہ ان کے لیے خوشی کی بات ہوگی، تعریف کی بات ہوگی. اسی طرح نور احمد کہہ کے بلائے تو سوچیں گے بھی پتہ نہیں کتنی بے تکلفی اور کیا معاملہ ہے، یا یہ کہ شاید یہ ان کا احترام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، ویسے ہی جناب مخالفت میں نور احمد کہہ کے بلا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں اس ہستی کو بلا رہا ہوں جو نور احمد ہے، سبحان اللہ، ان کو کیا برا لگے گا؟ یہ تو بہت بڑی تعریف ہے، بڑا اعزاز ہے. یہ تو بہت ان کے لیے قابل عظمت ہے، قابل عزت ہے یہ بات. تو پتہ یہ چلا کہ اگر نام سمجھ کے نور احمد کہا جائے تو یہ مناسب نہیں، لیکن اگر صفت سمجھ کے بلایا جائے نور احمد تو صحیح ہے. اگر نام سمجھ کے مذہب بلایا جائے تو غلط. اگر صفت سمجھ کے بلایا جائے کہ اپنے والد کے مظہر ہیں تو صحیح. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم محبت بھرے القاب سے پکارتے ہیں، یا رحمت للعالمین، اے وہ ہستی جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئی، یا شفیع المذنبین، اے وہ ہستی جو ہم گناہگاروں کی خطاؤں کو، لغزشوں کو اپنے دامن شفاعت میں چھپا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہنا چاہے، آقا کریم کو پکارتے ہوئے یہ انداز اختیار کرنا چاہے کہ اے وہ ہستی جس کی بے شمار تعریف کی گئی، جس کی بے حساب تعریف کی گئی، جس کی بار بار تعریف کی گئی، تو یہ مفہوم ادا کرنے کے لیے کیا لفظ اختیار کیا جائے گا؟ یہ تو لفظ محمد ہی بولا جائے گا، بے شک. کیونکہ یہ مفہوم، یہ مطلب ہے محمد کا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم آقا کریم کا نام سمجھ کے یا محمد پکارے تو غلط، اور صفت سمجھ کے پکارے تو صحیح. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن چونکہ عوام یہ نام اور صفت میں فرق ملحوظ نہ رکھ پاتے ہوں گے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ آقا کریم کی عظمت اور محبت بھرے القاب کے ساتھ پکارا کریں اور نام کی بات نہ کیا.